بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ سو آل آر یو ڈوئنگ ویل۔ مہاپارا اس کی شرٹ پہننے کے بعد بازوؤں کو فولڈ کر کے ایڈجسٹ کیا اور ٹراؤزر کو بھی نیچے سے فولڈ کر کے چلنے کے قابل ہوئی۔ دایان کی کھلی شرٹ میں وہ چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ بازو فولڈ کرنے کے باوجود ہاتھوں کو آگے آ رہے تھے۔ خود کو شرما کر میرر میں دیکھا۔ ماشاءاللہ چشمے بدور مہاپارا، تم تو اپنے بندے کی ڈریسنگ میں کمال لگ رہی ہو۔ چمی تو بنتی ہے۔ وہ خود کو ہوائی چمی دے کر میرر میں دیکھتے ہوئے سیلف اوبسیسڈ ہو رہی تھی۔ آج دایان شاہ کی تعریف کے بعد تو وہ خود کو زیادہ ہی ہائپ دے رہی تھی۔ کیا ساری لڑکیاں اپنے بندوں کی تعریف کے بعد ایسے کرتی ہیں؟ یا مہاپارا شوخی ہو رہی ہے؟ اپنے بالوں کو ہیئر کیچ سے آزاد کرتے ان کو بیک پر کھلا چھوڑ دیا اور ہیوی دوپٹے کو گلے میں ڈالا، کیونکہ دوپٹے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ اب اپنا دایان دوپٹہ تو نہیں لیتا جو وہ اس کا پہن لیتی۔ سمجھا کرو یار۔ خود کو چاروں اور دیکھنے کے بعد دایان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی۔ ابھی نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس لیے وہ شرماتی باہر نکلی، کیونکہ بندے کو ڈریسنگ بھی تو دکھانی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ساتھ والے کمرے میں جانے لگی تھی کہ نظر سامنے سٹنگ ایریا پہ پڑی اور وہاں دایان شاہ وہاں پاؤں میز پر پسارے، لیپ ٹاپ گود میں لیے، شاید کوئی آفس ورک کرنے میں مشغول تھا۔ ڈریس بھی چینج نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ڈریسنگ روم میں مہاپارا تھی، اس لیے وہ موقع غنیمت جانتا ہوا آفس کی میلز چیک کرنے لگا تھا۔ ویری بزی مین۔ کام سے چھٹی کرنے کے باوجود کام لازمی کرنا ہے۔ کوئی کیڑا ہے جو دایان شاہ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ مہاپارا نے منہ کھول کر اپنے بندے کو دیکھا۔ دنیا کا انوکھا شوہر ہے جو گھر میں محرم کے ہوتے ہوئے بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ بس 10-15 منٹ کی گفتگو کرنی تھی، اس لیے وہ اس کو اپارٹمنٹ میں لے کے آیا تھا۔ مہاپارا دانت پیستے ہوئے واپس روم میں گئی، دوپٹے کو اچھال کر صوفے پہ پھینکا، غصے میں کمرے کے 2-4 چکر لگائے اور خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ دایان شاہ ویری گڈ، مطلب ایک کنیا کنواری تمہارے اپارٹمنٹ میں موجود ہے اور تم کو پرواہ ہی نہیں۔ لڑکیوں سے فاصلہ رکھتے ہو مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی حلال کی بیوی سے بھی فاصلہ رکھو۔ مہاپارا، تجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو یہ بندہ تم سے فوکس ہٹا کر کام پہ فوکس کر رہا ہے؟ اپنی دفعہ کیا بول رہا تھا؟ میں جب باس ہوں تو کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دینی اور میری باری مجھ سے زیادہ گویا کام اہم ہے۔
کیا کروں مہاپارا سوچو. وہ چکر لگاتے ہوئے اپنے دماغ کو خرافاتی آئیڈیا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی. اپنے حسن کا جلوہ دکھانا پڑے گا. وہ جو پہلے پیک شیک ہو کر باہر نکلی تھی اب شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھول گئی، جس سے زیادہ نہیں تو جھکنے پر حسن کا جلوہ ظاہر ہو جانا تھا. دوپٹے کو ہاتھ سے ٹاٹا بائے کرتی باہر نکلی. دروازے کے پاس کھڑی ہو کر خود کو حوصلہ دیا، کیونکہ جن کے سامنے جا رہی تھی اور اس کے ریئیکشن کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ کیا کر دے یا کیا کہہ دے. خود کو حوصلہ دینے کے بعد پاؤں پر پاؤں رکھتی اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی. مجھے پیاس لگی ہے. دایان شاہ نے جب لیپ ٹاپ سے نظریں نہیں ہٹائیں تو اس کو مجبوراً پیاس والا بہانہ بنانا پڑا. سامنے کچن میں رکھا ہوگا. اور ہاں، ایک گلاس میرے لیے بھی. وہ کی بورڈ پہ ٹھک ٹھک کرتے ہوئے بولا. مہاپارا کی طرف ابھی بھی نہیں دیکھا. جی، وہ مری ہوئی آواز میں جی بول کر سامنے بنے اوپن کچن کی طرف بڑھی. کیبنٹ سے ڈھونڈ ڈھانٹ کر گلاس نکالا اور اس کو شیلف پر زور سے پٹکا. مڑ کر دایان کو دیکھا، مگر اس کو گلاس کے پٹکنے سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا. آج تک میں ناولز میں غلط پڑھتی آئی ہوں. بیوی جب شوہر کے کپڑے پہنتی ہے تو شوہر کتنا خوش ہوتا ہے، بلکہ پیار کرتا ہے. اور یہ کڑوا کریلا اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا. اور ناولز میں جب پیاس کا بولتی ہیں تو ہیرو کیسے ہونٹوں سے لپٹ جاتا ہے کہ مجھے بھی پیاس لگی تھی. اور میرا بندہ بول رہا ہے کہ ایک گلاس میرے لیے بھی. یہ کیا چل رہا ہے؟ گاڑی رومانس کا تانا مجھے دیا تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ خود کو بس گاڑی میں رومانس پسند ہے، گھر میں کڑوا کریلا ہی ہے. دایان شاہ، آپ کو پلاتی ہوں پانی. یہ پانی جب آپ پر گراؤں گی تب تو لیپ ٹاپ کی جان چھوڑو گے، کہیں غصہ ہی نہ کر جائے. مہاپارا نے انگلی دانتوں تلے دبائی. بی بریو مہاپارا. اگر غصہ کریں گے تو تمہارے پاس آنسوؤں کا ہتھیار ہے، پگھل جائیں گے خڑوس. وہ اپنے بازو کو تھپک کر گلاس میں پانی انڈیلتی واپس سٹنگ ایریا میں آئی. مہاپارا، پانی ٹیبل پر رکھ دو اور میرے پاس آؤ. کل سے تم میرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرو گی تو ابھی تھوڑے بہت پوائنٹ سمجھا دوں. آفس میں کام بہت ہوتا ہے، ادھر سمجھانا مشکل ہو جائے گا. دایان اس کے قدموں کی چاپ اپنے نزدیک سن کر بولا تھا. مہاپارا، جو اس کی پہلی بات پر خوش ہوئی تھی، دوسری بات پر پھس ہوئی. غصے سے آنکھیں پھٹنے کے قریب ہوئیں. اس بندے کو کام کے علاوہ بھی کچھ اور آتا ہے یا نہیں؟
یہ رہا آپ کا پانی اور میں سونے جا رہی ہوں۔ میری طرف سے ریزائن سمجھ لیں، مجھے کام ہی نہیں کرنا، اور ویسے بھی میرا شوہر کروڑ پتی ہے تو مجھے در در بھٹکنے کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی اور دیکھ لیں۔ مہاپارا اپنے بازوؤں کو سینے پر فولڈ کر کے کھڑی ہوئی۔ دایان کی انگلیاں اس کی بات پر کی بورڈ پہ تھمی اور اس نے نگاہیں اٹھا کر بیوی کو دیکھا۔ اس کی بات پر آنکھوں میں مسکراہٹ آئی۔ اس کو اپنے کپڑوں میں دیکھ کر دل نے سینے میں اودم مچایا۔ خون کی رفتار بڑھی، دوپٹہ نثار تھا، پشت پہ بکھرے بالوں کے ساتھ چھوٹی سی گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ مہاپارا کے جانے کے بعد اپنے کام میں اس لیے مصروف ہوا تاکہ وہ مہاپارا کو ایزی فیل کروا سکے۔ وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے ڈرتی نہ رہے، حالانکہ وہ کچھ ایسا ویسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی تھا تو عام سا انسان۔ جذبات کے بہاؤ میں اگر بہہ جاتا تو مہاپارا کو کیسے منہ دکھاتا؟ جبکہ مہاپارا الٹ اس کے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کو ٹیبل پر رکھا اور خود ریلیکس سا ہو کے صوفے کی بیک سے پشت لگائی۔ تمہارا شوہر کروڑ پتی؟ آپ کو کوئی شک؟ وہ بھی دایان کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھی۔ آخر کو آرام سے بیٹھے دایان شاہ کو اپنی موجودگی سے بھڑکانا بھی تو تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ارب پتی ہے۔ وہ اس کے بیٹھنے پر نچلے ہونٹ کو انگلی سے رگڑنے لگا۔ اس کی بیوی اس کا ضبط آزمانے پر تلی ہوئی تھی اور وہ بیچارہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ سچ میں؟ وہ حیران ہوتی سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اتنا زیادہ دولت مند؟ یہ تو اپنے شوہر سے پوچھو۔ پوچھ لوں گی، پر میرا ریزائن سمجھ لیں، وہ بے نیازی سے بولتی ہوئی دوبارہ سے پرسکون ہو کے بیٹھی۔ ریزائن تو تمہارے شوہر کا باپ بھی نہیں کروا سکتا۔ ایسے ہی جانے دوں گا؟ وہ اس کی بات پر خفا ہوا تھا۔ چہرے پر غصے والے تاثرات ابھرے۔ واو، گڈ آئیڈیا، شوہر کا باپ ویسے بھی بہت اچھا ہے۔ مہاپارا خوشی سے اچھلی۔ ویسے وہ سچ مچ دایان کے آفس میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی، نکاح کے بعد تو بالکل نہیں، مگر اب دایان شاہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے آفس میں کام کرے، اور دایان شاہ کچھ چاہے اور وہ ہو نہ پائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مہاپارا وہ اس کے اچھلنے پر ناگواری سے چونک گیا۔ وہ اوکے اوکے کرتی سیدھی ہو کے بیٹھی۔ شرٹ کندھے سے کھسکتی ہوئی نیچے جا رہی تھی، پر اس کو معلوم ہی نہیں تھا، مگر دایان شاہ کی آنکھوں نے یہ چیز نوٹ کر لی تھی۔ تم میرے آفس میں کام کرو گی، اور اگر تم نے ریڈی سے کسی قسم کی سفارش کروائی تو آپ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جانتی ہوں۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔ جب جانتی ہو تو میرے پاس ہو، تھوڑا سا کام۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر لیٹتے ہوئے بولی۔ صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے شرٹ کندھے سے پیچھے کھسکی اور دایان شاہ کو فل نظارہ ملا تو وہ کھانستا ہوا صوفے سے کھڑا ہوا اور ٹیبل پہ رکھا گلاس منہ سے لگا کے ایک ہی گھونٹ میں حلق کے نیچے اتار گیا۔ کیا ہوا؟ مہاپارا کو اپنے حلیے کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس کے کھانسنے پر پریشان ہوتی سیدھی ہوئی۔ وہ اس کے پاس آئی مگر دایان 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نتھنگ سیریس، تم بیڈ روم میں سو جاؤ، میں کام کرنے کے بعد ڈریسنگ روم میں سو جاؤں گا۔
زندگی میں وہ کھانسنے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا سب کچھ ہو رہا تھا۔ من چاہی لڑکی سامنے تھی اور اس کو خود کو کنٹرول کرنا تھا۔ مہاپارا نے غصے سے گہری گہری سانسیں لی اور پھر ٹھک ٹھک کرتی بیڈ روم میں جانے کے لیے مڑی۔ گڈ نائٹ ڈایان کی آواز پر تھمی اور پاؤں کے بل پیچھے کی طرف گھومی۔ گڈ نائٹ وہ اس کے پاس واپس آئی اور ایڑیوں کے بل اونچی ہوتی اس کے چہرے کے مقابل اپنا چہرہ لائی اور پھر دانت پیس کر گڈ نائٹ کہا۔ اس کے بعد سیدھی ہوتی اپنے شہد رنگ بالوں کو اس انداز میں جھٹکا کہ اس کے چہرے پر لگے۔ دایان شاہ ستھل ہوا۔ کسی قسم کی حرکت ممنوع ہے۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے کھڑا تھا۔ زور سے ڈور بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور حیرت سے اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا جہاں مہاپارا کے ریشمی زلفوں نے چھوا تھا۔ اس کی بیوی کو سچ میں اس سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی۔ وہ دل کو سہلاتا ہوا صوفے پر بیٹھا اور سامنے نگاہ کی۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی منظر آیا تو وہ استغفار پڑھتا کھڑا ہوا۔ آج کی رات شاید ہی وہ پرسکون ہو کر سو سکے۔ اس کی بیوی نے بے دھیانی میں جو حرکت کی تھی وہ اس کے لیے جان لیوا بن گئی تھی۔ مہاپارا زور سے دروازہ بند کرتی بیڈ پہ جا کے گری۔ گڈ نائٹ کا کچھ لگتا۔ اتنا بھی نہیں پتا کہ بیوی گھر میں ہو تو کام سے زیادہ بیوی کو توجہ دینا چاہیے۔ رومانس کا الف بے بھی نہیں آتا۔ امارت اور خوبصورتی کا اچار ڈالوں گی۔ لگتا ہے لڑکیوں سے دور رہ رہ کر رومانس کا کیڑا بھی مر گیا۔ اب یہ بھی مجھے سکھانا پڑے گا۔ مہاپارا نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے بندے کو رومانٹک بنانا ہے۔ وہ کمفرٹ اپنے اوپر کھینچتی سونے کی کوشش کرنے لگی مگر دایان شاہ کی سوچیں بیچاری کو تنگ کر رہی تھیں۔ دایان شاہ سیٹنگ ایریا میں چکر لگاتے ہوئے اپنے کرتے کو ریموو کر گیا مگر اندر کی گرمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ کچن میں جا کر پانی کی بوتل منہ کو لگا گیا تاکہ آگ کم ہو سکے مگر جذبات تو انگڑائی لے چکے تھے۔ وہ بار بار مہاپارا کے پاس جانے کے لیے پرتول رہے تھے مگر دایان شاہ ایسا تو نہیں کرنے والا تھا۔ اس لیے ڈریسنگ روم میں بنے چھوٹے سے ایرے کی طرف گیا جہاں پنچنگ بیگ لٹک رہا تھا۔ اپنے جذبات کی گرمی وہ پنچنگ بیگ پہ اتارنے والا تھا۔ ابھی مہاپارا پہ تو اتار نہیں سکتا تھا۔ مہاپارا اگر اس کی یہ حالت دیکھ لیتی تو کم از کم دایان شاہ کو رومانس سکھانے کے بارے میں نہ سوچ رہی ہوتی۔ معتصم کی آنکھ اپنے وقت پر کھلی تو ڈائریکٹ انیا کے چہرے پر نظریں پڑی جو ہلکا سا منہ کھولے اس پر دونوں ٹانگیں ڈالے تھوڑی ٹیڑھی ہو کر سو رہی تھی۔ بہرام خان بھی ٹیڑھا ہوا انیا کے پیٹ پر چھوٹے چھوٹے پاؤں رکھے ہلکے ہلکے خراٹوں کے ساتھ گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے سونے کا انداز بھی ایک جیسا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا انیا کی ٹانگوں کو آہستہ سے پیچھے کی طرف کر گیا اور بے آواز بیڈ سے کھڑا ہوا تاکہ وہ دونوں ڈسٹرب نہ ہوں۔ وہ ڈریسنگ روم سے شرٹ پہنتا ہوا نیچے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد ایز یوزول اپنی ایکسرسائز کی۔ اس کے بعد کچن کی طرف گیا تاکہ اپنا فریش جوس لینے کے بعد بوا کو بریک فاسٹ کا بھی بول سکے۔ وہ جوس لیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا جب مین ڈور کھلنے کی آواز پر رکا تھا اور اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ تو گیس کریں کون ہو سکتی ہے وہ شخصیت؟ لیٹ می ٹیل in the comment section. Till then, bye bye. Allah Hafiz. Take care.